الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سچی کہانی مقام ابراہیم علیہ السلام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز یعنی کہ مصلی بنا لو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے یعنی حجر اسود والے کونے پر بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر نصب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سواری پر بیٹھتے ہوئے اسی پتھر پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے آپ کے سر کا مسح کیا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے پاؤں کے نشان واضح ہیں، لیکن ایک دوسری روایت کا خلاصہ بھی ہے کہ یہ دونوں پتھر، ایک حجر اسود جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے اور دوسرا یہ پتھر جس پر آپ کے پاؤں مبارک کے نشانات ہیں، دونوں جنت کے پتھروں میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہاں بی بی ہاجرہ سے ایک بچہ جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا نام رکھا گیا تھا پیدا ہوئے۔ اس سے قبل آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی۔ بعد میں جب آپ کی عمر 100 سال کی قریب تھی تو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کی بشارت اور نام بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے دیے، جو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی بی ہاجرہ اور اپنے ننھے بیٹے، دودھ پیتے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور عرب کی ایک بے آب و آباد بستی وادی میں چلے گئے، جہاں انہی کی وجہ سے مکہ شہر آباد ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر واپس پلٹے تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا اور صرف اوپر کی طرف اشارہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے ہوئے جب ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے انہیں بی بی ہاجرہ اور بچہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، وہاں ٹھہرے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو کہ سورۃ البقرہ میں بھی جو ہمیں ملتی ہے کہ اے ہمارے رب، میں اپنی بیوی بچے کو ایک غیر آباد اور ویران جگہ اور تیرے برگزیدہ گھر کے پاس چھوڑ آیا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور ان کو پھل کی روزی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ بی بی ہاجرہ کے پاس ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی اور خوراک تھی۔ کچھ عرصہ تو وہ استعمال کرتی رہیں۔ جب پانی بھی ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ کو فکر لاحق ہوئی کہ بچہ پیاس سے رو رہا ہے اور خود بھی میں پیاسی ہوں، لہٰذا آپ نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی آبادی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے جس سے پانی اور خوراک حاصل کر سکیں۔ لیکن جب آپ کو کچھ نظر نہ آیا تو آپ جس پہاڑی پر موجود تھی وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک اور پہاڑی تھی، اس کی طرف چل پڑی کہ شاید دوسری پہاڑی سے کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ آپ جب پہاڑ سے چلیں تو جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آتے رہے آپ آہستہ چلتی رہیں، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آئے تو آپ بھاگ کر دوسری پہاڑی کی طرف لپکیں اور تھوڑے فاصلے پر جا کر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے تو پھر آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی موجود ہے۔ خوشی کی حالت میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح نکل رہا ہے اور وہ پانی زمین پر تیزی سے پھیلنے لگا۔ آپ نے چاروں طرف زمین پر ہاتھ مار کر کہا، زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پانی وہیں رک گیا۔
اس طرح آپ خود بھی پانی پیتی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور ان کو بھی وہ پانی پلاتی۔ اب اس جگہ پر بیت اللہ ہے، وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جب بارش ہوتی تو آپ اس پر چڑھ جاتی، بارش کا پانی پہاڑی سے ہٹ کر بہتا رہتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے جن 2 پہاڑوں کے ساتھ چکر لگائے اب ان کے نام صفا اور مروہ ہیں۔ آخری چکر پر آپ نے ایک غیبی آواز سنی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ فرشتے نے اپنا پر زمین پر مارا تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ فرشتے نے کہا فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے خاوند اور بیٹے کے ہاتھوں اسی جگہ اپنا گھر تعمیر کروائے گا۔ بی بی ہاجرہ کو وہاں رہتے ہوئے اب کافی عرصہ گزرا تھا کہ وہاں سے بنو جرہم قبیلے کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ آبی پرندے وہاں اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو جنگل ہے اور پانی کا تو دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ پرندوں کو دیکھ کر انہوں نے وہاں کا رخ کیا اور وہاں ایک آدمی بھیجا کہ دیکھ کر آئے کہ وہاں کیا ہے۔ آدمی نے آ کر اپنے قافلے والوں کو بتایا کہ وہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور اس کا پانی بہت لذیذ نہایت میٹھا ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ یہاں آ کر آباد ہو گیا اور حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ آپ نے رہائش کی اجازت دے دی، مگر فرمایا کہ پانی پر میرا ہی قبضہ رہے گا۔ قافلہ والوں نے بی بی ہاجرہ کی اس شرط کو قبول کر لیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اسی قبیلے میں شادی کر لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمگیر دعوت پھیلانے پر مامور کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی۔ آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے شرق اردن میں اپنے حقیقی بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو مقرر کیا اور عرب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کعبہ کی تعمیر کی، جسے اسلام کا مرکز قرار دیا گیا۔ آپ کی نسل کی 2 شاخیں ہیں، ایک نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے اور ایک نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی بے شمار دوسرے نبی آئے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل بھی تھا، اس وجہ سے یہودیوں کا ملک اسرائیل کہلاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس وجہ سے جو نبی اسرائیلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانے لگے، اور جن بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وہ اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگے۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس واقعہ میں ایک تو ہم نے مقام ابراہیم کے بارے میں جانا، دوسرا ہم نے جانا کہ جب اسلام میں تاریخ رقم ہوئی ہے تو وہاں پر خواتین کا اہم کردار رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم